میرا بھائی یوسف مجھ سے 6 برس چھوٹا تھا۔ ہم دونوں کی پرورش والدہ کے بعد بابا جان نے کی اور انہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بیوہ پھپھو ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ ہماری دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے رشتوں کی تلاش ہے، جس کے لیے والدہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جب ہم شادی کی عمر کو پہنچے تو پھپھو وفات پا گئی، جو ہمارے لیے ایک ماں کی جیسی تھی۔ والد کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس وجہ سے میری شادی کی عمر نکل گئی اور میں بن بیاہ ہی رہ گئی۔ لیکن میرے بھائی کا گھر آباد ہو جائے، اب میرا یہی زندگی کا مقصد تھا۔ بھائی 25 برس کے ہو چکے تھے اور میں ابھی تک اس کے لیے کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ انہی دنوں جب میں یوسف کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، ہمارے گھر کے سامنے ایک مختصر سا خاندان آ کر آباد ہوا۔ میاں بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ خاتون خانہ کا نام زرینہ تھا، اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ رہتی تھی جو خاصی خوبصورت تھی اور اس کی عمر 17 سال تھی۔ یہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ سوچا کہ ان کے گھر آنا جانا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ ہوئے تو زرینہ سے اس کی بہن ستارہ کا رشتہ یوسف بھائی کے لیے طلب کر لوں گی۔ اس طرح یوسف کا گھر آباد ہو جائے گا اور میں اس کے بچوں کی خوشیاں دیکھوں گی۔ میں نے زرینہ کے گھر جانے میں پہل کی، اس کے بعد وہ بھی آنے جانے لگی۔ ستارہ بھی ساتھ آتی، اس سے بات چیت کا موقع ملتا۔ رفتہ رفتہ اس لڑکی نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے یوسف سے ذکر کیا۔ یوسف نے کہا، آپا، جو لڑکی آپ پسند کریں گی مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے ستارہ کو پسند کر لیا ہے، تم ذرا مجھ سے تعاون کرو، اس فیملی کا تم بھی کچھ اتا پتہ کرو۔ 1-2 بار تمہارا ان کے گھر آنا جانا ہوگا تاکہ تم صحیح رائے قائم کر سکو۔ میری پسند ہی کافی نہیں، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری پسندیدگی اور رائے بھی ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا تو آپا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے گھر کیسے آنا جانا رکھوں؟ میں نے کہا کہ مذاق کی بات نہیں ہے یوسف، تم زرینہ کے بچوں کے لیے کھلونے لے آؤ اور کبھی مٹھائی، میں تمہارے ہاتھ بھجواؤں گی۔ تم ان کے گھر بیل دینا، کوئی گیٹ کھولے گا تو کہنا کہ سامنے والی شگفتہ آپا نے یہ بھیجے ہیں۔ اپنا تعارف کروانا کہ میں آپا شگفتہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ بلائیں تو اندر چلے جانا۔ چائے وغیرہ سے تواضع تو ضرور کریں گے، کیونکہ زرینہ جب بہن اور بچوں سمیت ہمارے گھر آتی ہے تو میں خوب تواضع کرتی ہوں۔ اس طرح تمہیں ستارہ کو دیکھنے کے علاوہ اس سے بات چیت کا موقع بھی ملے گا۔ ان کے بچوں کو کھلونے دے کر دوستی کر لو۔ رشتوں میں دیکھنے پر کچھ اور ان کی عادات و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ گویا میں نے اپنے بھائی کو اپنی سمجھ کے مطابق راستے پر لگا دیا۔ ظاہر ہے ہمارا کوئی بزرگ تو موجود تھا نہیں جس سے ہم مشورہ کرتے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے۔ اب یوسف بھائی میری جانب سے کبھی کچھ دینے کے بہانے جاتا۔ زرینہ ہی دروازہ کھولتی، وہی ان کو گھر کے اندر لے جاتی اور وہی ان کو کمپنی دیتی، بات چیت کرتی، جبکہ ستارہ دور سے سلام کرتی، چائے وغیرہ بنا کر لاتی اور میز پر رکھ کر چلی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی زرینہ یعنی ستارہ کی بڑی شادی شدہ بہن سے ہی زیادہ مانوس ہو گیا۔ زرینہ کا شوہر اکثر گھر پر نہ ہوتا، وہ رات گئے لوٹتا تھا، کم گو تھا، پاس پڑوس سے ملتا جلتا نہیں تھا، صبح 11 بجے آتا، چھٹی کے دن بھی کم ہی گھر پر رہتا تھا۔ زرینہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، پاس پڑوس کے لیے کہاں سے وقت نکال سکتا ہے۔ غرض اس کی ابھی تک کسی کے ساتھ شناسائی نہ ہو سکی تھی۔ زرینہ اور اس کے شوہر کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، کم از کم 20 برس کا فرق تو ہوگا۔ اس کے بال کن پٹیوں پر سے سفید ہو رہے تھے، قدر فربہ اندام اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ یہ کافی خوش لباس شخص تھا اور مالی طور پر بھی خوشحال۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے ہوتے ہوئے ایک بیوی خوش باش زندگی بسر کر سکتی ہے۔ پھر بھی جب یوسف سے زرینہ بات کرتی تو وہ شوہر کا گلہ ہی کرتی۔ بقول زرینہ، اس کا جیون ساتھی بیوی کو گھر میں صرف اس قدر اہمیت دیتا تھا کہ یہ عورت اس کے بچوں کو پالنے کے لیے بنی ہے، تبھی اس کے گھر کی چھت تلے پڑی رہے۔ وہ جوان بیوی کے ارمانوں اور حسرتوں سے قطعی لا تعلق تھا۔ عورت کو جذباتی سکون میسر نہ تھا اور اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر فہد پر تھی۔
جو دن رات دولت کمانے اور اس دولت کو غلط جگہوں پر لٹانے کے چکر میں رہتا تھا۔ زرینہ اس طرح درد بھرے پیرائے میں اپنے شوہر کی زیادتیوں کا ذکر کرتی کہ کوئی انسان اس سے ہمدردی کیے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ یوسف بھائی کو بھی اس خاتون سے ہمدردی ہو گئی۔ اب اس کی توجہ ستارہ سے ہٹ کر زرینہ پر مرکوز ہو گئی۔ ستارہ تو بہن کے گھر میں ایک بے جان گڑیا کے جیسی تھی، جس کی اپنی نہ کوئی زبان تھی اور نہ کان۔ جیسا بہن کہتی وہ کرتی، جیسا وہ سمجھاتی وہ سنتی۔ وہ اس آنے والے مہمان سے بھی دور رہتی تھی جس کو زرینہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہتی تھی۔ میرے بھائی نے زرینہ کو پہلی بار اس کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا، جب اپنے بچوں کے ساتھ وہ گیٹ کھولنے آئی تھی، اور بھائی نے میری طرف سے اس کو بھیجی گئی پلاؤ کی ایک بڑی ڈش پکڑائی تھی۔ اس کے پہناوے اور شکل صورت سے تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ یوں بھی اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ اس کو پہلی بار دیکھ کر انسان حیران رہ جائے۔ وہ خوبصورت نہ تھی، البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا یوسف بھائی سے ٹکراؤ ہونے لگا۔ اب اگر بھائی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا تو وہ آواز سن کر گیٹ پر آ جاتی اور کہتی، جب فراغت ملے آ جانا، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بھائی کی جانب اس کے جھکاؤ کا مطلب اب تک میں یہی سمجھی تھی کہ وہ اپنی بہن ستارہ کے لیے میرے بھائی میں دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بہن کا رشتہ تلاش کر رہی تھی، جس کا اس نے اشارتاً مجھ سے تذکرہ بھی کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود تو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایسی عورت بلا وجہ تو کسی نوجوان کو اپنے گھر بٹھا کر خاطر تواضع نہیں کرتی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زرینہ اپنی بہن کا رشتہ طلب کرنے پر انکار نہیں کرے گی، تو میں نے اس کی دعوت کی تاکہ مدعا اپنی زبان پر لے آؤں اور رشتے کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ بچوں سمیت دعوت میں آ گئی، مگر اس کے ساتھ ستارہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ ستارہ کو کیوں نہیں لائی؟ میں نے تو اس کو بھی مدعو کیا تھا۔ کہنے لگی، والدہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی تھی، ان کا فون آیا کہ ستارہ کو بھجوا دو۔ فہد نے بھی اسلام آباد جانا تھا، وہ اس کے ساتھ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ میرا دل بجھ سا گیا، جس کی خاطر دعوت تھی وہ ہی چلی گئی۔ خیر، میں نے مدعا بیان کر دیا۔ وہ بولی، آپا امی سے پوچھ لوں تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے پاؤں گی۔ میں نے یوسف کو بتایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ بدستور زرینہ کے گھر جاتا رہا۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو مظلوم سمجھتا تھا۔ اس نے زرینہ کو سمجھایا، یا تو وہ نیک اور صابر عورت کی مانند ہر قسم کے حالات میں شوہر کے گھر میں رہے، یا پھر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ایک روز میں زرینہ کے گھر گئی تاکہ اس سے ستارہ کے رشتے کے بارے میں جواب لوں۔ وہ بولی، آپا امی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اس کا رشتہ اسلام آباد میں اپنے جاننے والوں میں کر دیا ہے۔ ستارہ ان کی بیٹی ہے، میں اس سلسلے میں امی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے اس جواب سے میری امیدوں پر پانی پھر گیا، نا امید ہو کر گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد زرینہ سے میل جول محدود کر دیا، لیکن میرا بھائی اس کے گن گانے لگا۔ یوسف اکثر زرینہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا اور افسوس کرتا کہ اتنی اچھی عورت کی قسمت خراب نکلی ہے اور کن عذابوں سے گزر رہی ہے۔ ایک روز زرینہ نے یوسف کو رو رو کر اپنی گھریلو زندگی کی باتیں بتائی۔ اپنی گھریلو زندگی کی باتیں کچھ اس طرح سے بتائی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپا اگر آپ اس بیچاری کو اس جہنم سے نکالنے میں میرے ساتھ تعاون کریں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے یوسف؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور آپ تعاون کریں گی۔ 2 بچوں کی ماں سے؟ کیا ہو گیا ہے میرے بھائی تمہیں؟ آپا 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، کیا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا؟ پتہ نہیں، میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے کہ اگر زرینہ کو طلاق ہو جائے تو کیا آپ اس کو قبول کر لو گی اگر میں سہارا دے دوں؟ میں نے جان لیا کہ بھائی پر اس عورت کا جادو چل گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کس خیال سے اس کو زرینہ کے گھر بھیجا تھا اور یہ کس چکر میں پھنس گیا؟ اب نہ زرینہ یوسف کے بغیر رہتی تھی اور نہ یوسف اس کے بنا رہ سکتا تھا۔ ان کو محلے والوں کے اعتراضات کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب یوسف کی زندگی کا مقصد زرینہ کو اپنا لینا، اسے اپنے تئیں خوشیاں اور سکھ دینا اور اس کے بچوں کو پالنا پوسنا تھا۔ بالآخر زرینہ نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر طلاق لے لی۔
اس کا سابق شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود یوسف نے زرینہ سے شادی کر لی۔ اس کے بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ وہ ان سے ایک حقیقی باپ جیسا پیار کرتا تھا۔ اس نے زرینہ کو بھی بہت پیار دیا۔ اس نے زرینہ کو بھی بہت پیار دیا کہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے دکھ بھول گئی۔ سال بعد زرینہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو میری بھتیجی تھی اور یوسف بھائی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی سے اختلافات سہی، مگر اب مجھے زرینہ کو بطور بھابھی قبول کرنا تھا کہ ننھی منی گڑیا سائرہ اس کے بطن سے جنم لے چکی تھی، جو ہمارا اپنا خون تھی۔ میں اس بچی کے پیار میں کھو گئی، جیسے اس کے آنے سے میری اجڑی زندگی میں باہر آ گئی۔ اب زرینہ بھابھی اور یوسف بھائی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے کہ وہ مستقبل میں اولاد کے رشتے سے بن گئے تھے جو ایک شادی شدہ جوڑے کو مضبوطی سے باندھے رکھتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ان کی شادی کو 5 سال بیت گئے، 2 اور بچے ہو گئے۔ میں نے بھی بھائی کے بچوں میں کھو کر ہر بات کو بلا دیا۔ سوچا کہ جب بھائی زرینہ سے خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض، پیار برقرار رکھنا چاہیے۔ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے اور گھر میں بچوں کی رونق سے میں بھی خوش تھی۔ 5 سال بعد ایک دن فہد اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر آیا۔ باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں۔